وجاء اخوت یوسف، اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے، اب 7 سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی، حضرت یوسف نے بندوبست کیا، سٹوریج کیا، بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا۔ اب وہ دوسرے 7 سال شروع ہو چکے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے۔ یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے، ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے، جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹھ پر لگ سکتا ہو، 1 سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا۔ تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی، جو بھی قیمت دے سکتے تھے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے۔ یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے۔ اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 10 سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان۔ وجاء اخوت یوسف، اب یہ مشرقی کی طرف سے اب یہ یوسف، حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور ان میں سے 10 آئے ہیں، 11واں نہیں آیا۔ 11واں جو چھوٹا تھا، اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے مارے میں قتل کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے، کہیں جانے نہیں دیتے، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ، آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں، پیش ہوئے۔ فعرفہم، اس نے تو پہچان لیا ان کو، وہم لہ منکرون، لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے۔ کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے، عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں، جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے۔ ولما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا، تیار کر دیا ان کا اسباب، قال ائتونی باخ لکم، انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے لیے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے ایک اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجئے۔ ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ؟ تم تو 10 آئے ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ اچھا اگر ہے تمہارا 11واں بھائی، ایک علیحدہ فیملی ہے، تو ایک اور اونٹ، ایک اور راشن جو ہے ایک اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا۔ قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے، ماں سے نہیں ہے، تمہارا جو باپ سے بھائی ہے، الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے بھر کر دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے ہیں میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں، میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو، بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا، وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور پھر میرے قریب نہ آنا، اس سے پھر یہ کہ آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابا جان کو کسی طریقے سے پھسلانے کی، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کچھ کر ہی گزریں گے انشاءاللہ، لے آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے، چھوکرے جن کو کہا گیا، ان سے کہہ دیا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ جو پونجی لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے کہ دیہات سے آئے، کیا لے کر آئے ہوں گے؟ کچھ اون لے آئے ہوں گے، بھیڑیں بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے، یا کچھ طرح کی چیزیں جو دیہات سے لا کر اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے۔ تو فرمایا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے، یہ پونجی یہ بھی واپس کر دو، اسی میں رکھ دو، جب اس میں گیہوں بھرو گے ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر، اذ انقلبوا الی اہلہم، جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے، لعلہم یرجعون، تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، قالوا یا ابانا منع من الکیل، انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہم ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں، اس کا راشن بھی لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں؟ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتماد کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، کجاوے کھولے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں کیا چاہیے؟ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے، وہاں سے راشن لائیں گے، وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے، نحفظ أخانا،
اپنے بھائی کی ہم 10 ہیں اس کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کی جو کجاوا جو ہے، اونٹ کا جو بوڑا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یقیناً یہ بڑی آسان شے ہے جو ہمیں مل جائے گی. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت یعقوب نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ. حتیٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، یہاں تک کہ تم بڑی گاہی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی، لَتَأْتُونَنِي بِهِ، کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے واپس. إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، الا یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے، وہ اور بات ہے، لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. وقال یا بنی، انہوں نے کہا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. یعنی یہ لوگ دیکھیں گے 10-11 بھائی چلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، کوئی تمہارے لیے کوئی غضب کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی، تو میں روک نہیں سکتا، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو لازماً توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا. الا حاجۃ فی نفس یوسف قضاها، ہاں ایک خیال سا یوسف کے یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا. یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، ابواب متفرقہ سے داخل ہو. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں. آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا، اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی، میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے غمگین مت ہو. یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے، سختی کے دن ختم ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے، لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں. فلما جہزهم بجہازہم، پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا، بورے بھرے گئے، غلہ جو ہے بھر دیا گیا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا، وہ یوں سمجھیے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پینے کا پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون. اب وہ چل پڑے ہیں، قافلہ چل پڑا، پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے کہا، پیچھے مڑ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. قالوا نفقد سؤال ملک، ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام، بادشاہ کا پیالہ. ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو بھی لے آئے گا اسے، اس کو ایک اونٹ کا کی جو ہے بوجھ، اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا. وانا به زعیم، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں. قالوا تاللہ لقد علمتم، اب انہوں نے کہا اب سچ بول رہے ہیں، اور اس میں ان میں جو لجاجت ہے، اس وقت آگے کچھ اور بات تھی اب کچھ اور بات ہے. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں یہاں پر، ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، ہم یہاں آ کر چوری کریں گے. تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہرگز چور نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوں گے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برآمد ہو گیا اس کی کیا سزا ہوگی، کیا اس کو بدلہ دینا چاہیے. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، ان کا ٹھیک ہے اگر تو ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اور وہ جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو ہم ادا کر دیں گے.
قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، وہی بدلہ ہوگا، اس کو تم رکھ لینا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یہی ہمارے ہاں رواج ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں فبدا لهم بأوعیتهم قبل وعاء اخیہ، تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکال لیا اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اب یہاں چونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ، تو اس میں ذرا ایک شان نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی، کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی غضب نہیں پہنچے گا، سب کو ان کو آئی جانا ہے، عارضی سا معاملہ ہے، اس عارضی سی تدبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچ نہیں رہا ہے، تو ایک تدبیر ہے، یہ ایک توریہ جو ہو گیا ہے، اس توریہ کے ذریعے سے وہ صورتحال، چونکہ اللہ کو تو اختیار ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے، یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا، دین سے مراد نظام ہے، یہ نوٹ کیجئے، یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ بادشاہی نظام ہے تو دین الملک، بادشاہ کا نظام ہے۔ بادشاہ جو ہے ساورن ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے، پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابع، یہ دین الملک۔ اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ساورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے، یہ دین اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دین الملک اور دین اللہ۔ اور آج کا دین کون سا ہے؟ دین الجمہور، پاپولر ساورنٹی، حاکمیت عوام کی، وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون سازی کریں، جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دے دیں، یہ دین الجمہور ہے، جو کفر ہے، شرک ہے۔ دین اللہ ہے اسلام، کہ اللہ کی ساورنٹی، حاکمیت اس کی، مسلمانوں کی خلافت، قانون جو ہے اللہ کا۔ البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے، وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباحات میں سے کسی شے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر لے، کوئی حرج نہیں، یہ دین اللہ ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ مصر جو سب نظام تھا، بادشاہ کا نظام تھا، اس کا قانون تھا، اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے، اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے۔ وہ جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا، وہ زراعت کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا، اس میں تو مختار مطلق تھے، لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے، یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے، الا یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی، اور اس طریقے سے بنیامین خود ان کے بھائیوں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، جس کے کجاوے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ، بس اسی کو رکھ لینا تم۔ لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، یعنی علماء کے بھی درجات ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب ان کی دیکھیے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے، زیادہ سخت لفظ میری زبان پر آ رہا تھا، ہلکا پن باقی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، یعنی یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اسی قسم کے ہیں۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ فاسرھا یوسف فی نفسہ، تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں، فوراً اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا۔ ولم یبدھا لهم، اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر، اپنے دل میں انہوں نے کہا قال انتم شر مکانا، تم ہو بدترین لوگ، یہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا الزام تو خیر لگی گیا، وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے، لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تم لوگ بدتر ہو درجے میں۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ گڑ گڑانے پر آ گئے، کیا کریں اب؟ ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، قسمیں کھا کے آئے تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے مختار مطلق، اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے۔
فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے، بدل دے، اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑیں اس کو کہ سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس کہ اس کا ہمارا بال برآمد ہوا ہے، انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه، جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں، خلصوا نجیہ، اب وہ ایک طرف ہو گئے، علیحدگی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا اب کیا کریں۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، یہ وہی یہودا جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف وَاطْرَحُوهُ فِي أَرْضٍ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، کسی زمین میں کہیں پھینک دو ان کو، لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے۔ قال کبیرہم أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا، جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ قسم لی ہوئی ہے، عہد لیا ہوا ہے، من اللہ، اور اللہ کے نام پر وہ عہد ہوا، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی زیادتی کی تھی، کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا، یہاں سے ہلوں گا نہیں، میں یہی رہوں گا، حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے، اگر وہ ہماری جو بھی تم ایکسپلینیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا، ورنہ میں یہی رہوں گا۔ فلن ابرح الارض، میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا، حتی یاذن لی ابھی، یہاں تک کہ میرے والد جو ہے مجھے اجازت دیں، اور یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، ابا جان کے پاس، فقولوا، جا کر کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے، ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے کہ ہم حافظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکیں، جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ ان ابنک سرق، یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا ما كنا للغیب حافظین واسأل القریۃ التی كنا فیہا، آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے، والعیر التی اقبلنا فیہا، یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ راشن لینے کے لیے، تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، وہی جملہ حضرت یعقوب نے دوبارہ کہا، نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے، صبر ہی بہتر ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس، یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں، کہاں ہے یہ پتہ نہیں تھا، یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے، لیکن اسی وجہ سے وہ ہجر اور فراق جو تھا، شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے، اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال، بہت مزمحل، رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور بینائی زائل ہو چکی تھی، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا، مجھ سے ملے گا۔ یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتارا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے وہ جو بیتتی ہے پھر والدین کے اوپر، نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا، نہ معلوم کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے، جب حشر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ سوہان روح، فوت ہو گیا، دفن کیا، گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا لیکن کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے، لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا، اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، باقی کہاں ہے کس حال میں یہ نہیں، اور اس کی بنا پر وہ غمگین تھے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یک نہ شد دو شد بلکہ سہ شد، پہلے یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا، حضرت یوسف گئے تھے، پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے، اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہیں تک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ ابا جان معافی نہ دیں اور وہ اجازت نہ دیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا، وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف، اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا۔ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھیں۔
کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سر سے اور کچھ آ گیا ہو، سفیدی آ گئی ہو، کارنیا پر آئی ہو، اللہ عالم۔ اب یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلسٹ ہیں آئیز کے، انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا، اس کا جو لینس متاثر ہوتا ہے یا کارنیا متاثر ہوتا ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھونٹ رہے تھے، پی رہے تھے اندر ہی اندر، اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی تھی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو، آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے، حتیٰ یتکون حرما، یہاں تک کہ آپ یا تو گھل جائیں گے اسی صدمے میں، اور تکون من الحالکین، یا فوت ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی، تم پر کوئی باس پرس نہیں کی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہی الفاظ ہیں جو حضور نے طائف میں کہے تھے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے اس کا کہاں جاؤں، کس کے پاس، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے، یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہے، فوت نہیں ہوئے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ فلما دخلوا علیہ، اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال، داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا، مسنا واہلنا ضر، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے، یعنی اب قحط کی شدت، ظاہر بات ہے قحط کی شدت ہے تو جانور بھی مر گئے، اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے، ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے، کچھ اور سامان لے آتے تھے، جا کر کچھ تو بدل دیں، کچھ تو قیمت دیں، وہاں سے غلہ لینا ہے، تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے۔ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب جو ہم لے کر آئے پونجی بہت ہی ناقص ہے، بہت کم ہے، وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی، فاوفی لنا الکیل، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے، پوری طریقے سے ہمیں راشن دیجئے، وتصدق علینا، اب تو خیرات کیجئے ہم پر، ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم صدقے کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا۔ اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، اب حضرت یوسف پوچھتے ہیں تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وحی کر دی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ گے اپنے بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے۔ قال انک لانت یوسف، اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا یہ آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، پسند کر لیا ہے، اور یقیناً ہم تھے خطا کار، ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتیاں کی ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت اب یوسف علیہ السلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے، ترفع ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے، نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ قال لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ،
فالقوہ علی وجہ ابی، تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو، یات بصیرہ، ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور تم اپنے سارے خاندان کو، قبیلے کو لے کر آ جاؤ۔ فلما فصلت العیر، اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیراہن بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے۔ قال ابوہم، اب وہاں کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج تک تو آئی نہیں، اب آ گئی۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی کے ذاتی اوصاف نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی، جو بھی علم اللہ دینا چاہے، جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے۔ حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا، میدان جنگ جو ہے شام کا، اللہ نے جب چاہ دکھا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے، کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں، یہ نہیں ہے، یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جو کرامت چاہے، جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے، لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت تو نہیں۔ پاس ہی کتنے دور ہوں گے جب کہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی، ورنہ خوشبو سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لاجد انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے اندیشہ ہے تم مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹھیا گئے، یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے، خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں، پرانے وہم میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ نہ معلوم وہ کہاں کا ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا۔ فلما ان جاء البشیر، تو جب وہ بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر، فردتنا بصیرا، تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی، بصارت لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اب یہاں دیکھیے سوفا کا لفظ بہت اہم ہے، ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا، ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی، ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے، پورا قافلہ آ گیا، تمام بنی اسرائیل، اب 12 گھرانے تھے یہ، ان کی اولادیں تھیں، ان کے بچے تھے، بیویاں تھیں، وہ سب آ گئے۔ لما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت، جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا لیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ، یہاں آپ کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا، اوپر بٹھا لیا۔ وخروا له سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا، یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو، بزرگوں کو کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے۔ وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل، اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں، تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، انعام فرمایا مجھ پر جب کہ مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیہ نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا۔ رب قد آتیتنی من الملک،
اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا، یہ علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں، فرما برداری ہی کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی، اے محمد آپ کی جانب۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وما ہم یمکرون، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں، اور جب کہ وہ چال چل رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور یہ بھی سن لیجئے، آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا، اس کا جواب انہیں دے دیا گیا، اتنا عمدہ، اتنا خوبصورت، ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تصلهم علیہ من اجر، اور نبی آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں، ان پر توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ، بہت قابل توجہ آیت ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، الا وهم مشرکون، مگر کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے۔ یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے، پھر توجہ دلا رہا ہوں، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں۔ زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا، ماضی قریب میں اور اس کی کون سی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں، آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کون سا ہے، کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوث ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ، وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا 2 مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں۔ توبہ ہے، ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی، باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن یہ معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو 6 گھنٹے کے کیسٹس ہیں، 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، شرک فی الحقوق کیا ہے، عہد حاضر کا شرک کیا ہے، نظریاتی شرک کیا ہے، سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے، اور یہ جو قوم پرستانہ نظریہ ہے اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے، مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے، نفس پرستی کس اعتبار سے شرک ہے، یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے۔ تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں۔ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اللهم ربنا لا تجعلنا منهم اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، اللہ تعالی ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے۔